اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید سے دو مختلف مقامات سے آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ والدین کے حوالے سے تلاوت کی گئی، کیونکہ خاص طور پر قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر فرمایا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ذکر فرمایا، ان کی تعظیم کرنے کا ذکر فرمایا، ان کا احترام کرنے، حتیٰ کہ ان کے سامنے لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے رب کریم نے یہ تک بندوں کو سکھایا ہے۔ یعنی وہ پروردگار کے جو خود لائق تعظیم و تکریم ہے، جو خود مستحق احترام ہے، وہ پروردگار خود اپنی مخلوق میں سے والدین کا ادب سکھائے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کا مقام خود رب کے نزدیک کتنا زیادہ ہے، اور رب خود احترام لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف آیات مبارکہ نازل فرمائیں، اور ان میں سے بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جہاں اس آیت میں صرف دو چیزوں کا حکم دیا، ایک اپنی عبادت کا فرمایا اور پھر والدین کا ذکر فرمایا۔ اس سے بھی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ والدین کا ذکر اور اس کے ساتھ اپنی عبادت کا رب کریم نے حکم فرمایا۔ جیسے ایک آیت ہے سورہ لقمان میں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ انداز بیان ہی ہمارے لیے ایک واضح ہے کہ اس سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ان کا مقام اور ان کا رتبہ کیا ہے۔ اگرچہ والدین پر بھی اللہ نے ذمہ داری عائد فرمائی کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت کریں، انہیں تعلیم بھی دیں، تربیت بھی دیں، ادب بھی سکھائیں، جیسا کہ حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ والدین پر اولاد کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھیں اور ان کو بہترین ادب اور تربیت سے آراستہ کریں۔ یہ والدین کی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ وہ انہیں ہر طرح سے آراستہ کریں، ہر طرح سے ان کو سکھائیں، تربیت کریں، اور ان کا وہ جو بھی حق ہے وہ ادا کریں۔ لیکن دوسری طرف اولاد کی بھی پھر ذمہ داریاں ہیں کہ جب وہ عمر کا وہ حصہ کہ جب ہم والدین کے محتاج تھے اور والدین نے اپنی پوری توجہ اور ہر طرح کی محنت کر کے، کوشش کر کے اور مشکلات کو برداشت کر کے انہوں نے اولاد کا حق ادا کیا، تو پھر اولاد کی ذمہ داری ہے کہ جب اللہ نے اولاد کو اس قابل بنایا، شعور عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، تو پھر اولاد بھی والدین کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو مصروف عمل کر دے۔ اللہ نے انہیں جتنی بھی زندگی دی، والدین کی زندگی کو ہم نے جتنا پا لیا، اور اس دوران ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تمام تر کوشش کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ اولاد پر فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں یا کوئی ایک یا دونوں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو فرمایا کہ انہیں اف تک نہ کہو۔ بڑھاپے کا ذکر خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ اس وقت ان کی اس عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جب اولاد بعض اوقات کچھ پریشانی محسوس کرتی ہے، وہ بار بار روک ٹوک کرتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، بار بار منع کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے بڑھاپے کا ذکر فرمایا کہ انہیں غصہ بھی آئے، وہ بار بار پوچھ گچھ بھی کریں گے، ایک ایک بات وہ بار بار دہرائیں گے۔ فرمایا فلا تقل لهما اف، ڈانٹنا جھڑکنا تو دور کی بات، فرمایا کہ لفظ اف تک نہیں کہنا ان کے ساتھ۔ پھر آگے فرمایا ولا تنہرهما، اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، زور سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی بات کرنی ہے قولا کریما یعنی پیار اور شفقت اور ادب و احترام سے بات کرنی، جس کو سن کر انہیں کرم ہی کرم محسوس ہو۔ قولاً کریمہ، جس بات کو سن کر انہیں دل میں سکون محسوس ہو۔
اور وہ تمہارے سامنے بات کہتے ہوئے گھبرائیں۔ اولاد کی فرما برداری کی پہچان اگر کرنی ہو تو فرمایا علماء نے، بزرگوں نے، کہ اس کا اندازہ اس بات سے کر لو کہ والدین اپنی اولاد کے سامنے اپنے دل کی بات آسانی سے کہتے ہیں یا گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد سے ڈرنے لگ جائیں، والدین اپنی دل کی بات اس لیے نہ کہیں کہ میرے بچے ناراض نہ ہو جائیں، میرے بچے مجھ پہ غصہ نہ کرنے لگ جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اولاد ناکام ہو چکی ہے، وہ سب کچھ پا کر بھی وہ سب کچھ کھو چکی ہے۔ اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ امیروں کا گھر کون سا ہے، اس کی پہچان کیسے کریں کہیں سے گزرتے ہوئے؟ فرمایا کہ جس گھر سے ماں باپ کے مسکرانے ہنسنے کی آواز آئے سمجھ لو کہ امیروں کا گھر ہے۔ جہاں ماں باپ خوش رہتے ہو، جہاں ماں باپ کے کھلکھلانے کی آواز آتی ہو، فرمایا وہی گھرانہ خوشیوں کا گھرانہ ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور کسی نے اس کو یوں بھی سمجھایا اولاد کی تربیت کے لیے کہ جب چھوٹے تھے، جب بچے چھوٹے تھے یا چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں ماں میری ہے، ماں میری ہے، ہر بچہ کہتا ہے ماں میری ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ماں تیری ہے۔ پھر ہر بچہ دوسرے کو کہتا ہے ماں تیری ہے، تو رکھ لے اس کو۔ چھوٹے ہوتے ہیں تو کیا ناز ہوتا ہے ماں پر، کیسا فخر ہے، ماں غرور ہے، ماں باپ ہمارا غرور ہے، وہ ہمارا فخر ہے، وہ ہمارا ناز ہے۔ اس لیے جو بھی رب نے انہیں زندگی دی، جتنے بھی انہیں انفاس زندگی عطا فرمائے، سانسیں رب نے عطا فرمائی، ہم اس کی قدر کریں۔ جس کے گھر میں یہ دولت ہے، یہ خوشی ہے، یہ زندگی جس کے گھر میں موجود ہے، یقیناً وہ قابل قدر ہے، اور وہ پھر آج ہمیں وہ باتیں سیکھنی ہے جو رب کریم نے خود ہمیں قرآن مجید میں سکھائی۔